نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفت روزہ پروگرام نور اسلام. ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 6 ربیع الاول سن 1442 ہجری بمطابق 23 اکتوبر 2020 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. اب ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب یا صاحبہ کیا پوچھ رہی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی، مولانا صاحب کو بھی. میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد صاحب، کیا سوال ہے؟ سر جی سوال دو ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ وہ ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو کچھ مکان ان کا بنا ہے اور کچھ جو ہے 1-2 سال کے بعد، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہاں سے آدمی چھٹی جاتا ہے تو اتنا کچھ جمع کر لیتا ہے، تو وہ پھر آدمی مکان کمپلیٹ وہ بولتے ہیں ہو جائے گا. لیکن خواہش یہ ہے کہ ایک جو آرزو ہے وہ یہ ہے کہ والدہ صاحبہ کو اور اپنی وائف کو وہ عمرے پر بھی لے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں جو والدہ صاحبہ کی تھوڑی صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صحت عطا فرمائے اور لمبی زندگی ہو. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، مطلب کہ مکان کمپلیٹ کروں، حالانکہ میری جو فیملی ہے وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، تو میں وہ پہلے کام کر لوں یا مطلب کہ والدہ صاحبہ کو اور اپنی فیملی کو لے کے عمرہ کر لوں. اس وقت کرائے پر جو رہ رہی کتنی دیر سے رہ رہی؟ کافی عرصہ ہو گیا ہوگا؟ تقریباً 5-6-7-8 مہینے ہو گئے. اچھا، 5 سے 7-8 مہینے سے. تو اس سے پہلے پتہ جو بھی صورتحال ہوگی، چلیے یہ انشاءاللہ جواب آ جائے گا اس کا. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا بھائی امجد بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میلاد 12 ربیع الاول کو ہے، کچھ کیسے بولتے ہیں، کچھ کس طرح بولتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم لوگ اس میں منائیں یا کیا کچھ کریں. اور دوسرا ایک چھوٹا سا بس یہ ہے کہ ہم اگر درود شریف پڑھیں تو جو آسان اور چھوڑا سا مختصر سا درود شریف ہو، وہ کون سا درود شریف پڑھیں؟ انشاءاللہ. وی امان اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا، پہلا سوال محترم امجد صاحب کا یا ان کے کسی دوست کا کہ فیملی اس وقت کرائے کے مکان میں رہتی ہے، مکان بنا رہے ہیں، مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ اور اپنی اہلیہ کو عمرے پہ لے جائیں، تو ترجیح کس چیز کو دی جانی چاہیے؟ مکان کی تعمیر مکمل کی جائے یا عمرے کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسے بھائی بے شک یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے لیے ایک مکان اور راحت کی جگہ چاہتا ہے، اور دین اسلام میں اس کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے سکون کے لیے، راحت کے لیے مکان چاہتا ہے. جس کے پاس ذاتی مکان اگر ہے تو ذاتی مکان میں وہ رہتا ہے، اگر ذاتی مکان نہیں تو پھر جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے. تو مکان میں رہنا یہ انسان کے لیے واجبات میں شامل ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اب آتی ہی بات سے بھائی کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور دونوں کی اہمیت ہو، ایک طرف جو ہے والدہ اور بیوی کا عمرہ، دوسری طرف جو ہے مکان کی تعمیر کی تکمیل. ایسے موقع پر دیکھا جائے گا کہ کتنا خرچ آتا ہے. عمرے کے سفر کی وجہ سے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں کیا زیادہ اخراجات آتے ہیں، یعنی اس کی تعمیر میں تاخیر بہت ہو جاتی ہے. اب تک تو تاخیر تو ہوئی ہے، لیکن اب آج کل جو حالات گزر رہے ہیں، بلکہ کبھی بھی ہو کہ ملازمت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا، تو یہاں پر ترجیح اس بات پہ دی جائے گی کہ انسان دیکھے کہ اب اس کے لیے اہم کیا ہے. اب حالات اس طرح ساتھ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملازمت جاری رہے گی، تنخواہ جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کے وہاں پہ کچھ اور بھی آپ کی جائیداد ہیں اور کچھ کرائے وغیرہ آ رہے ہوں، ان سب کو ملا کر آپ جو ہے گھر کی تعمیر مکمل کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ عمرہ کروائیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، اور یعنی جو موقع اب ملا ہے تو اب پھر بار بار موقع ملے گا. ویزا ملنا چاہیے، صحت مندی جو ہے وہ ساتھ دیں، اور پھر عمرے پہ جانے کے لیے ساتھ ہو. یہ تمام چیزیں اگر جمع ہو گئی ہوں تو پھر جو ہے ذہن میں بات آتی ہے کہ ایک بہت بڑا نیک کام ہے، وہ نیک کام کروا دیں، اور اس نیک کام کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مکان کے سلسلے میں تعمیر آسان کر دے، جلدی مکمل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ جو آپ کی جو بہت ساری پریشانیاں ہیں، کرائے کے مکان میں رہنا اور کرائے کی ادائیگی، ایسی ہو سکتا ہے کہ دوسری پریشانی ہے بھائی، جیسے بہت سارے لوگ ابھی سیلاب آیا کچھ مقامات پہ تو ذاتی مکانات ہیں، تو یا جن کے مکانات ہیں تو ان کا سامان بھی گیا، مکانات بھی جو ہے ان کے خراب ہو گئے مثلا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس عمرے کی برکت سے عمرے میں جا کر جب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ کہ راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے، خیر و برکت دے. تو اس میں دونوں باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں، لیکن ایک ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مکان مکمل کریں. لیکن ہمارے ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ آپ والدہ اور بیوی کو جو ہے آپ عمرے پہ بھیجیں، ان سے کہے کہ خاص دعائیں مکان کے سلسلے میں کریں، تاکہ اس کے لیے جو ہے آمدنی کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے. خصوصی انتظام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن خصوصی جلدی اور کوئی رکاوٹیں نہ آئے اور کم پیسے میں اچھا مکان بن جائے. تو اس طرح دعا کرے تاکہ دونوں انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہو جائے. انشاءاللہ. مولانا لگتا ہی ہے کہ شاید اسی طرح کی صورتحال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے. جی صاحب، بہت ہی بہترین بات ہے صاحب بھائی. استخارے کا جو معاملہ ہے، آپ موصوف جو ہے استخارہ کریں، اس کے بعد جو ہے دل جس طرف زیادہ جو ہے مطمئن اور راجح جو چیز معلوم ہوتی ہے تو پھر اس طریقے کو جو ہے دونوں میں سے اپنائیں. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا کہ 12 ربیع الاول منانی چاہیے اور یا اس کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مختصر ترین جو درود کوئی ہو تو وہ بتا سکیں. جی صاحب، اس سلسلے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، مختلف علماء نے بہت ساری باتیں لکھی، بہت ساری باتیں بتائی ہیں. تو یہاں پر بے شک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ جو ہے بے شک سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسان، یہاں تک کہ انسان اور جن سب کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں بشارت دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس نعمت کا ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام جس سے فائدہ مومن اٹھاتے ہیں وہ ہے اللہ پیارے نبی کی بعثت. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی ولادت کے سلسلے میں ایسی بات نہیں بتائی کہ پیارے
نبی کی تخلیق کے موقع پر تم لوگ یعنی تمہارے لیے خصوصی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ پیارے نبی کی نبوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہارے لیے نعمت ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پیارے نبی کو نبوت حاصل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ، اس کے بعد اسے جو ہے لیلۃ القدر اور ایک رات جو ہے، ایک رات کی بات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ان سب خوبیوں کو نبوت کے ساتھ جوڑا گیا. اور آپ کی ولادت کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو چونکہ میری ولادت ہوئی تم لوگ جو ہے اس موقع پر کوئی محفل مناؤ. تو اس بارے میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی حفظہ اللہ جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے ہجرت کے موقع پر کوئی ایک محفل یا پھر اسراء و معراج کے موقع پر، پیارے نبی کی ولادت کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر بے شک ایسے بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے دین کے اندر جو نئی چیزیں ہیں، اور چونکہ پیارے نبی نے نہیں بتایا اور صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، اور پیارے نبی کی ولادت کے سلسلے میں اس طرح محفلیں جو ہے جو محفلیں منانے کا جو طریقہ آیا بھی تھا، جیسے ہم واقف ہیں کہ تقریباً 600 سال تک اس کا کوئی جو ہے نام و نشان نہیں تھا. 600 سال کے بعد جو ہے عراق کے اندر موصل شہر میں جو بعض مولوی تھے ان لوگوں نے جو ہے بعض حکمرانوں کو اس طرح بتایا کہ جو ہے جب عیسائی جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں تو مسلمان جو ہے یہ کیوں نہ منائے. تو ایک نئی چیز دین اسلام کے اندر داخل ہوئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی اس بات سے خوش ہونے والے نہیں، چونکہ پیارے نبی نے بتایا ہی نہیں اور آپ نے ایسی باتوں کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، تو ہم ایسے کام نہ کریں. اور جن باتوں سے پیارے نبی کو خوشی ہوتی وہ ہے کہ ہم جو ایمان سچا ہے اس ایمان کو اپنائیں، اور جو ایمان ہمارے دلوں میں اس کے تقاضے جو ہوتے ہیں دین اسلام اور امت اسلامیہ کی عزت، سر بلندی، تقویت، اس کے بارے میں اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی جو صلاحیت، قابلیت اس سلسلے میں ہم استعمال کریں. تو جو ہو سکتا ہے وہ یہی بات ہے کہ پیارے نبی کے حقوق جو ہے ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع اور آپ کی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور آپ کی طرف سے مدافعت کرنا. تو ان تمام باتوں کی اگر ہم پابندی کریں گے تو یہ پیارے نبی کو خوش کرنے والی باتیں ہوں گی. اور جو بات پیارے نبی نے بتائی ہی نہیں، بلکہ پیارے نبی دنیا سے جانے کے 600 سال کے بعد بعض افراد نے اپنی طرف سے کوئی کام شروع کر دیا، ہم اسی کو جو ہے ثواب سمجھ کے کرے تو پھر یہ ثواب کا کام نہیں ہوتا. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. اور درود کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب بھائی، موصوف کا خیال یہ کہ یعنی درود کے مختصر الفاظ وہ جاننا چاہتے ہیں صاحب. جی. تو اس بارے میں صاحب ہم یہ کہیں گے کہ درود کے جو الفاظ عام طور سے ہمیں ملتے ہیں بخاری اور مسلم میں، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں مکمل درود جس کا نام درود ابراہیمی ہے، نماز میں اتحیات کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات تشہد پڑھنے کے بعد درود جو پڑھتے ہیں درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، تو وہ سب سے جو ہے ایک مسنون افضل ترین درود ہے. اس کے علاوہ مختصر درود بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد، اس طرح بھی کرتے ہیں، یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر درود کا حق ادا ہوگا. تو اگر آپ مکمل درود پڑھیں، وقت آپ کے پاس ہے، تو آپ جو مسنون الفاظ کا درود آپ اسے استعمال کریں، اس کو آپ جو ہے کثرت سے آپ پڑھتے رہیں. اگر وقت مختصر ہے، جیسے ہم بار بار جو ہے کسی بیان میں، درس میں، پروگرام میں پیارے نبی کا نام آتا ہے، تو اس موقع پر جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر اکتفا کرتے ہیں. تو اس لیے مختصر درود اللہم صلی علی محمد یہ کافی ہے. مکمل درود اگر آپ پڑھیں گے تو درود ابراہیمی یہ بہتر رہے گا. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی؟ ایک میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، انڈیا حیدرآباد سے. نام کیا بھائی؟ میرا نام حامد علی ہے. جی حامد بھائی. سر وہ یہ جو ابھی جو بارش کا سلسلہ چل رہا ہے حیدرآباد میں، آپ لوگوں کو معلوم پڑا ہوگا. جی. میرے خاندان کے 8 افراد پانی میں بہہ گئے تھا. یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ سب کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ 5 ممبر مل چکے ہیں، باقی 3 ابھی مسنگ ہیں. تو میں مولانا سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی مطلب موت کے بارے میں، مطلب ایسی جو موت ہوتی ہے جی تھوڑا تفصیلی خلاصہ کریں کہ یہ مطلب یعنی 8 میں سے 5 باحیات ہیں ماشاءاللہ، مل چکی ہیں، جس میں 3 عورتیں ہیں، 3 مرد ہیں اور 2 بچے ہیں. 3 عورتیں، 3 مرد، 2 بچے. یہ 8 ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا؟ نہیں، 5 مل چکے ہیں، 5 کی باڈیز مل چکی ہے. اچھا باڈیز مل چکی ہیں. اچھا ابھی 2 بڑے اور 1 بچہ مسنگ ہے. ہاں.
تو خیر سب کے لیے مطلب جی دعا کریں بس. ضرور بھائی, ہوا ہے وہاں پر ضرور بھائی. اللہ تعالیٰ مطلب ایسی موت کے لیے کیا مطلب جی بالکل بالکل انشاءاللہ وہ ہوگا, محاسبہ ہوگا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے سب پر. سامعین کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ سب کے لیے مطلب بہت صحیح وہاں پہ صحیح. اللہ تعالیٰ دعا کریں, انشاءاللہ مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, آپ کو ہمت عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. ایسا صبر کہ جس میں آخرت میں آپ کے لیے اجر ہو اور جانے والوں کے لیے بھی اجر کا باعث بنے. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. اور کوئی سوال ہے احمد بھائی؟ نہیں, شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ابھی جواب آ جاتا ہے بھائی, بہت شکریہ. جی مولانا. جی صاحب بھائی, آپ نے موصوف کے لیے جو ہے بہت ہی اہم, پیاری اور مخلصانہ دعائیں پیش کی, اور ہم بھی اور سامعین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسی پیاری دعائیں جو ہے جو صاحب جن کی گزارش تھی اور ان کے علاوہ بہت سارے حضرات جو پروگرام میں شامل نہیں ہو سک رہے ہیں, یعنی فون نہیں کر پائے یا جن کے دل اسی طرح بے چین ہے, تو ان تمام بھائی اور بہنوں کے سلسلے میں کہ جن کے گھروں میں بھی ایسی وفات کا معاملہ پیش آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس طرح فوت ہوئے ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر و اجر عطا فرمائے, اور جو خسارہ ہوا اس کا بہتر متبادل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ دعا ہم کر سکتے ہیں. ایک تو ہوگی صاحب بھائی یہ بات, اور دوسری بات جو ہے جیسے اس طرح غرق ہو کر, جیسے سمندر ہے, دریا ہے, سیلاب ہے, طوفان ہے مثلا, تو یہاں پر غرق ہو کر کوئی جو ہے فوت ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو ہے ہمیں احادیث میں خصوصی فضیلت ملتی ہے. ان میں سے ایک حدیث ہمیں جو ملتی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے, پیارے نبی اس طرح واضح فرماتے ہیں شہداء و خمسۃ, کہ شہید جو ہے 5 ہوتے ہیں. تو یعنی کئی شہیدوں میں سے جو ہیں ان میں سے 5 کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے, المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ, کہ یہاں پر جو ہے غریق کا نام پیارے نبی نے جو ہے غریق کا لفظ استعمال کیا. اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ابو ہریرہ سے, اس کے اندر بھی جو ہے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں, والغریق شہید, کہ پانی میں غرق ہو کر جو فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہادت کا مقام رکھتا ہے. تو یہاں پر صاحب بھائی امام نووی رحمہ اللہ جو ہے شہادت کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ شہیدوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے شہید ہوتے ہیں, اور بعض شہید ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے شہید, لیکن دنیا میں جو ہے ان کے ساتھ عام جو میت ہوتی ہے اس کی طرح برتاؤ ہوگا. اب دنیا و آخرت کا شہید مطلب جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو مارا جاتا ہے, تو اس کی شہادت کے موقع پر جو ہے آخرت کا تو وہ شہید ہے ہی, اور دنیا میں اس کے ساتھ جو ہے جو شہادت کا جو شہید کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا کہ اسے جو ہے غسل نہیں دیں گے, اور اسے جو ہے کفن نہیں پہنائیں گے, اس کے لیے جنازے کی نماز نہیں ہوگی, اسی طرح دفن کیا جائے گا. تو یہ دنیا و آخرت کے شہید کہلاتے ہیں. اور دوسرے جو آخرت کے شہید ہیں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ عام میت کی طرح برتاؤ ہوگا, تو ان میں سے جیسے اگر کوئی تعاون کی بیماری سے جو ہے تعاون کی وبا سے کوئی فوت ہوتا ہے, یا کوئی پانی میں غرق ہو کے فوت ہوتا ہے, تو ان کو بھی پیارے نبی نے شہادت کا مقام دیا. شہادت کا مقام یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا خصوصی احترام ہوگا, خصوصی بخشش ہوگی, اور خصوصی درجات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گے. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہوگا. اور ان کے ساتھ اگر ان کی باڈی مل جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کے ساتھ عام میت کی طرح ان کو آپ غسل دیں, ان کو کفن پہنائیں, جنازے کی نماز پڑھائیں, پھر جو ہے قبر میں دفن کریں. اور اگر کسی کی باڈی نہیں ملتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے آپ انتظار کریں, اور اگر باڈی مل جاتی ہے ڈیڈ باڈی تو ٹھیک, اگر نہیں ملتی تو ان کے لیے جو ہے جنازے کی نماز غائبانہ آپ ان سب کی طرف سے ادا کریں. تو اس طرح جو ہے صاحب بھائی موصوف کے ذہن میں جو الجھن تھی شاید انشاءاللہ تعالی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی باذن اللہ تعالی. بہت شکریہ مولانا. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ذرا ریڈیو کی آواز بند کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے, میرا نام ہے احسن. احسن بھائی کیا سوال ہے؟ جی یہ بھائی غیر مسلم عورت کے ساتھ اگر آپ زنا کرتے ہیں تو کیا آپ کا بھائی نکاح ٹوٹ جاتا ہے بھائی؟ اچھی بات ہے جی. اور کوئی سوال ہے احسن بھائی؟ نہیں بات یہی ہے سر. اچھی بات ہے, ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. جی مولانا. جی صاحب اس سلسلے میں علماء نے جو بات پیش کی وہ یہ ہے, پہلی بات کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون,
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے سلسلے میں سورۃ الفرقان کے اندر جو بات پیش کی کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، اور دوسری طرف ایک یعنی تیسری جو بات ہے وہ ہے کہ وہ زناکاری نہیں کرتے، تو زناکاری کو بہت ہی بدترین گناہوں میں جو ہے شمار کیا گیا، کبیرہ گناہوں میں یہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی جو ہے واضح فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی بندہ اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے چھین لیا جاتا ہے، جب برائی سے فارغ ہوتا ہے تب اس کا ایمان واپس آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بدکاری اور جو ایمان، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک انسان کے پاس جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا اگر دنیا میں کہیں حدود قائم کی جاتی ہیں تو پھر دنیا میں بھی سزا ہے، اور اگر دنیا میں یہ بچ جاتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا مل سکتی ہے۔ اور اگر ایسے لوگ سچی توبہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر ہی واضح فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی کہ توبہ کرنے کی سچی توبہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن توبہ سچی ہے نہیں ہے، قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رہتا ہے۔ تو صاحب یہ تو ہو گئی بات ابتدائی تمہید کے طور پہ۔ اب آتی ہے بات کہ اگر شوہر و بیوی میں سے کسی سے بھی ایسی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے جو ہے، یعنی غلطی سے مراد گناہ کبیرہ اگر ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے ان جو شوہر و بیوی ان کے آپس میں جو نکاح ہے یا تو اس نکاح پہ کوئی اثر پڑتا کہ نہیں؟ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ان دونوں کا نکاح اپنی جگہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا، کوئی حرج نہیں، شوہر و بیوی کی طرح رہیں گے۔ تو شوہر نے کسی کے ساتھ جو کام کیا ہے اس کی غلطی، اس کا وہ گناہ ہے، یا خاتون نعوذ باللہ اگر کسی کے ساتھ کیا ہے مثلا تو اس کا گناہ و جرم ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو جو ہے آسانی سے لے لیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس بارے میں توجہ دی جائے، بلکہ یہاں تک دین اسلام میں بتایا گیا سورۃ النور کے آغاز کے اندر کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد ان کے یعنی ان کی عادت ایسی ہے یا ان کے ساتھ ایسا گناہ ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اتنا بڑا سخت جو ہے یہ جرم اس کو بتایا گیا، سخت گناہ اس کو بتایا گیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اگر معاملہ ہوا ہے تو اس بات کو عام نہ کریں، لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں، اور اس حدیث کو یاد کریں جس میں بتایا گیا کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری امت کے تمام افراد کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے مجاہرین کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجاہرین کون ہوتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ مجاہر وہ ہوتے ہیں جو رات میں گناہ کیا ہوگا، اس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہوگا، پھر صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوا گھومتا ہے کہ دیکھو میں نے رات میں یہ گناہ کیا، تو نعوذ باللہ، تو یہ گناہ پہ گناہ ہو گئے۔ تو گناہ کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا اعلان بھی کیا، تو جس کی پردہ پوشی تھی اس کو پردہ فاش کر دیا، اور جس خاتون کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو بھی ذلیل کیا، خود بھی ذلیل ہوا، اور معاشرے میں برائی کے عام ہونے کا سبب بنا۔ تو نعوذ باللہ، اسی لیے اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو وہ جو ہے پردہ پوشی کریں، توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اپنے دل میں ندامت اور افسوس محسوس کریں، اور اس میں یہ دین کا کوئی فرق نہیں ہے کہ یعنی برائی اگر آپ مسلم خاتون کے ساتھ کریں تو گناہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ کریں تو گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے کوئی شخص تو پھر یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، جب تک توبہ استغفار نہ کرے سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کرے گا، پھر معاف کرنا بھی اللہ کے اختیار کی بات ہوگی، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ جی میرا نام محبوب بادشاہ سعید ہے۔ جی محبوب صاحب، یہ پنج سورہ کتاب میں دعائے ختم و اجم بول کے لکھے ہے۔ کیا 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 لکھے؟ دعائے ختم و اجم۔ ورنہ کچھ سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سن لیتے ہیں پھر آخر میں۔ اچھی بات ہے جی صاحب جی۔ ختم و اجم، جی اچھا، اس کا کیا فضیلت ہے؟ یہ قرآن کی دعا ہے، نہیں حدیث کی دعا ثابت ہے، اس کا کچھ اجر ہے، فرما دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر مجھے تو نام ہی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ورنہ شاید اس بارے میں کچھ دعائے ختم و معجم، دعائے ختم و معجم۔
ختم معجم. چلیے اور کوئی سوال ہے ہمارے محبوب بھائی؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے. ان کے پاس میں یہ 10 تولے سونا رکھا تھا. وہ میرے بھائی ادھر 2-3 بھائی تھے میرے ماں باپ کے ساتھ. وہ سونا انہوں لے لیے. وہ میرے کو سچ بولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کبھی بولتا وہ لیا, کبھی یہ بولتا لیا, کبھی میں لیا, کبھی وہ لیا. میرے کو ایسا جھوٹ بات بول کے میں یہ لوگوں کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھلا سکتا ہوں سچ بولنے کے لیے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. جی بہت شکریہ آپ کا, فی امان اللہ. جی مولانا پہلا سوال وہ جو دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی صاحب بھائی, یہ بات واضح ہے کہ بعض دکانوں میں جو مارکیٹ کے اندر جو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں ان میں سے ماشاءاللہ قرآن شریف بھی, اس کے ترجمے بھی, احادیث کی کتابیں, دعاؤں کی کتابیں, بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے بعض لوگوں کی آسانی کے لیے پنسورہ کے نام سے جو ہے 5 صورتیں, جس میں صورت یاسین اور صورت الرحمن, صورت واقعہ, صورت الملک, اس طرح کی 5 صورتیں, 5 سورہ, اس طرح جو ہے بعض لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے ان کی طباعت کر کے جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں. تو ان میں نام تو پنسورہ ہوتا صاحب بھائی, لیکن پنسورہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری دعائیں بھی ان میں شامل کی جاتی ہیں. تو اب ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نئی دعائیں جو ہے ان کو ان کتابوں میں شامل کر کے ان کتابوں کو لوگ امت کے اندر یا لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں. تو ان میں جو ہے ایک دعا کی دعائے گنج العرش ہے, اور اسی طرح جو موصوف جو پوچھ رہے تھے ختم معظم, تو اس طرح کے الفاظ والی جو ہے دعائیں اس میں جو ہے آتی ہیں. تو کچھ دعائیں جن میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے, تو ان دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں اور ایسی دعائیں ہیں جن کے اندر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے جو ہے مدد مانگنے کے الفاظ صراحتاً جو اس میں پائے جاتے ہیں. حالانکہ ہم دین اسلام کو, دین توحید کو ماننے والے ہیں ماشاءاللہ مسلمان, لیکن ان میں اسلام کے نام سے ایسی کتابیں جو ہے وہ ایسی دعائیں پھیلائی جا رہی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ جو ہے غیر اللہ کا نام بھی اس میں ہوتا ہے, ان سے مدد مانگی جاتی ہے. تو ان کتابوں سے, ان دعاؤں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اگر واقعی آپ تلاوت کرنا چاہیں تو صاحب بھائی آج کل آسانی سے قرآن کے نسخے ہیں, مصحف شریف ہے, اور اسی طرح جو ہے موبائل فون کے اندر آپ کو قرآن آسانی سے ماشاءاللہ ملتا ہے. چاہے آپ سننا چاہیں سنیں, اور تلاوت کرنا چاہے کرے, تو یہ سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ان ایسی کتابوں کے پیچھے کیوں پڑے جن کے بارے میں آپ کو خود جو ہے اعتماد نہیں ہے اور شک ہے کہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی دعاؤں میں کچھ گڑبڑ ہو. اور یہاں پر سے بھائی دوسری بات اس موقع پر یہ ہے کہ واقعی موصوف جو ہے دعاؤں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, کہ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں, تو ماشاءاللہ مارکیٹ میں ایسی اچھی مستند کتابیں بھی ہیں جو کہ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ ان میں کوئی غیر شرعی الفاظ نہیں. مثال کے طور پر ایک جو اہم کتاب ہے, ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے, وہ ہے حصن المسلم. تو سعید بن علی القحطانی شاید یہ اس کے مؤلف ہے. تو ان کی کتاب جو ہے ماشاءاللہ ساری دنیا میں ملتی ہے. تو آپ جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جا کر تھوڑی تحقیق کریں. تو آپ کے قریب نہیں ہے تو کسی بڑے شہر میں آپ جا کر جو ہے آپ دریافت کریں, تو جو ہے وہاں پہ کتاب آپ کو اردو زبان میں ملے گی. آپ کی جو زبان اس زبان میں اس کا ترجمہ ہے. تو آپ اگر نیٹ پہ بھی ڈالیں گے تو نیٹ پہ بھی صاحب بھائی یہ کتاب موجود اویلیبل ہے. تو آپ نیٹ پر بھی جو ہے اس کو تلاش کر کے جو ہے اس میں سے اپنی زبان میں جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں. تو مشورہ یہ ہے کہ ایسی کتابوں کے پیچھے نہ پڑے, کیونکہ موصوف نے جو ختم معظم فرمایا صاحب مجھے نہیں پتا, چونکہ ہم نے اس کتاب کو نہیں دیکھا اور اس دعا کو نہیں سنا, تو پھر کیسے بتائیں گے کہ الفاظ کیا ہے. تو لیکن الفاظ کچھ مشکوک لگ رہے ہیں, کیونکہ اس دعا کے نام سے تو پیارے نبی نے نہیں بتایا کہ ختم معظم کے نام سے بھی کوئی دعا ہوتی ہے مثلا. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, تاکہ آپ جو ہے کہیں خامخواہ کے ایسی چیز میں نہ پڑ جائیں کہ اپنے فائدے کے بجائے غلط چیز پہ چلے جائیں. دعا اللہ کے سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگ لیں, تو یہ معاملہ کہیں شرک کی طرف نہ لے جائے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا ضروری ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. وہ جو آپ نے حصن المسلم کا ذکر کرا ہے نا, وہ ویسے یہاں بھی اویلیبل ہے, اور ایک زمانے میں تو وزارت اوقاف کی طرف سے تقسیم بھی کی گئی تھی. اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا. حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے, گجرانوالہ کے ہیں یہ صاحب. جی صاحب, آپ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ اس صاحب سے واقف ہیں, آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. جی آپ نے ذکر فرمایا تھا. تو اگر یہاں ڈھونڈی جائے یا تلاش کی جائے تو یہ کتاب مل جائے گی, بہت اچھی کتاب ہے.
اس کے علاوہ ایک کتاب ہے دعائیں التجائیں، وہ تو بہت ہی، اس سے بھی زیادہ مجھے زیادہ اس نے متاثر کیا. دعائیں التجائیں کے نام سے کتاب کافی بڑے حجم میں ہے، پاکستان میں چھپی ہے. اگر وہ کوئی صاحب منگوا سکے تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. سر ایک دفعہ نام بتا دیں اور تاکہ سامعین سن لیں. اور یہی بات بہت اچھی بات ہے صاحب بھائی کہ اگر جس مقام پہ ہم رہتے ہیں جیسے قطر میں کتابیں میسر نہیں تو موصوف چونکہ یہاں کی مقیم ہے تو اپنے ملک میں جا کر ان کتابوں کو دوسرے ملک سے منگوانا مشکل ہے، لیکن یہاں پہ رہ کر منگوانا آسان ہو جاتا ہے. تو موصوف کو آپ ذرا کتاب کا نام بتا دیں. اس کتاب کا نام ہے دعائیں التجائیں. ماشاء اللہ. تو پھر کوئی بھی جو ہے وہاں پہ پاکستان جانے والے ہو تو ان سے جو ہے کتاب منگوا لیں اور قیمت دے دے، بلکہ جانے سے پہلے ہی جو ہے آپ قیمت دے دے تاکہ آسانی سے وہ لا سکے. زیادہ وزن نہیں ہوگا، آسانی سے اٹھا کے لا سکتا ہے. اور ان کو یہ بتائیں کہ جب تک ہم اس میں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. تو اس طرح جو اگر کوئی لوگ جاتے ہوں، صاحب بھائی آپ نے اچھا بتا دیا کہ کوئی لوگ اس طرح جاتے ہوں تو یعنی ساتھیوں کو بتائے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یہ کتاب چاہیے تو اس کے نسخے ملاؤں گا، آپ لوگ جو ہے ان کتابوں کو ہم سے خرید لیں مثلا. تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ نشر العلم، نشر الدعا، کے دعا کو مسلمانوں میں عام کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. صحیح بات ہے. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم اگلی کال لیں گے، لیکن اس وقت فوری طور پر کوئی کال اشارہ نہیں مل رہا کہ کوئی کال ہے. فی الحال پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر اس دوران میں کوئی کال آ گئی تو ممکن ہے کہ اس کو بلکہ آ گئی ہے، چلیے لے لیتے ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام بشیر احمد ہے. جی بشیر بھائی. میرا سوال تھا کہ اگر ہم اسے کیا بولتے ہیں رات میں احتلام ہو گیا تو ہم غسل کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں گئے جی تو تو غسل کیے تو غسل میں ہم وضو کر کے چلے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ صحیح ہے کہ کیسا ہے؟ یعنی غسل کیا ہے اس کے بعد وضو کیا ہے یا اس سے پہلے وضو کر کے پھر غسل کر رہے ہیں؟ نہیں، غسل کر کے غسل کیے، اس کے بعد پھر پانی ڈالے، اوپر پانی ڈال کے وضو کر لیے، چلے اسی ساتھ میں چلے آئے نماز پڑھے. یعنی غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اس میں الجھن کیا ہے بھائی؟ نہیں، یہی مطلب ایک ساتھ میں سے ہم کیے ہوئے ٹوائلٹ میں، یہ صحیح ہے کیا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ. اور کیا سوال ہے بشیر بھائی؟ نہیں، بس یہی سوال تھا. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. اگر اور جی بولتے ہیں اگر جمعے کے دن غسل کیا جائے تو اس کا ثواب ہوتا ہے زیادہ. تو اگر ہم مغرب کے بعد غسل کر رہے ہیں مطلب بے وجہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے ناپاک کی حالت میں، تو وہ تو جمعے کے دن شمار ہو جائے گا نا. جمعرات کے اگر آپ مغرب کے بعد جمعرات کے دن مغرب کی بات کر رہے ہیں یا جمعے کے دن پوچھ رہے ہیں؟ تو ہم پھر صبح میں نہیں مطلب جمعے کے دن نہیں نہائے، جمعرات کو آپ مغرب کے بعد نہائے ہیں تو اس کو جی انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا پہلا سوال اس میں ایک ہی مقام پر غسل اور اس کے بعد وضو کر کے وہ جو ضرورت پیش آ گئی تھی اس کے بعد وہ نماز پڑھنے چلے گئے، تو اس میں کچھ شک لاحق ہے کہ کیا اس طرح مناسب ہے کرنا یا نہیں؟ جس سب اس بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنون طریقے کا غسل ہے صاحب بھائی، تو اگر وہ غسل کیا جائے تو اس کے اندر الجھن نہیں رہتی، کیونکہ غسل بھی مکمل ہوگا اور وضو بھی مکمل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ، حضرت میمونہ ان دونوں صحابیات سے یہ احادیث پاتے ہیں کہ مسنون غسل یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے جہاں پہ واش روم ہے اس مقام پہ وہاں پہ جانے کے بعد اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہے سامنے آگے اور پیچھے ان دونوں کو بائیں ہاتھ سے اچھی طرح صاف کر لیں. اس کے بعد جو ہے غسل کی آپ نیت کرتے ہوئے غسل سے پہلے وضو آپ کریں، اور وضو جو عام طور سے ہم جو نماز کے لیے کرتے ہیں تو وضو کے تمام کام کریں گے. دونوں ہتھیلیوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ دھو لینا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لینا، پھر سر کا مسح، پھر کانوں کا مسح کرنا، یہ وضو کے تمام کام ہم کر لیں.
اس کے بعد جو ہے پیر دھونے کا جو کام رہتا ہے جو فریضہ وضو کا اسے آپ رہنے دیں، یہاں تک کہ سر سے لے کر پیروں تک آپ پانی ڈال لیں اور پھر پانی بہا لیں، صابن لگا لیں اور جسم صاف کر لیں، اور اس کے بعد جب واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو پھر داہنا پیر اور بایاں پیر دونوں دھو کر باہر آ جائیں۔ اس طرح جب ہم کرتے ہیں تو صاحب بھائی وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، اس میں تردد کی، الجھن کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو یہ بالکل آسان ہے، اس میں موصوف کیوں اتنا سوچتے ہیں نہیں پتا، یعنی دین آسان ہے اور دین کو جو ہے وہ آسان رکھیں اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اس میں اگر مولانا اب چونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں کبھی کبھی ایسا، بلکہ گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اگر ٹھنڈا پانی ایک دم نہاتے ہوئے اپنے بدن پہ ڈالیں، خاص طور پہ کندھے پہ ڈالیں یا سر پہ، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فراغت ہو چکی ہے پیشاب وغیرہ سے لیکن پھر بھی چند قطرے نکل جاتے ہیں اس ٹھنڈے پانی کے پڑنے کے بعد، تو ایسے میں پھر دوبارہ وضو کر لینا ہوگا۔ جی صاحب تو لازمی ہوگا۔ جی صاحب جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال تھا جمعے کے دن کے غسل کے حوالے سے کہ اگر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں مغرب کے بعد غسل کر لیتے ہیں تو کیا وہ جمعے کا غسل شمار ہوگا، اور جمعے کے غسل کی فضیلت کیا ہے؟ جی صاحب اس بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو جمعے کی جو عبادات ہے جمعہ کے دن ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے جمعہ کے دن صبح جمعہ کی تیاری شروع کرے، اس کے بعد غسل کرے، صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، مسجد میں جلدی جائے اور اس کے بعد جتنی توفیق ہو اتنی نمازیں پڑھیں، پھر خطبہ غور سے سنیں، خطبے کے دوران کوئی بھی بیہودہ حرکت نہ کرے، امام کے پیچھے نماز ادا کرے، اس طرح کوئی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک جو 7 دن گزرے 7 دن کے گناہوں کی بخشش، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پر مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گزشتہ 10 دنوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے صاحب بھائی کے غسل کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، اس میں جو ہے غسل کا لفظ نہیں ہے بلکہ من توضأ فاحسن الوضوء، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اسی لیے یہ 2 دلائل۔ اور تیسری دلیل جو بخاری میں حضرت عمر سے حدیث یعنی جو حدیث بخاری میں مروی ہے اس میں بتایا گیا کہ ایک دن حضرت عثمان جمعہ کے خطبے کے موقع پر تاخیر سے آئے اور حضرت عمر نے جو ہے ان کو ڈانٹا کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ یعنی اوائل صحابہ میں سے ہیں، تو اوائل مہاجرین میں سے، افضل مہاجرین میں سے، اور آپ جو ہے دیر سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے عثمان نے جواب دیا کہ تاخیر ہو گئی، میں نے غسل نہیں کیا صرف وضو کیا، تو عمر نے ڈانٹا کہ تم نے غسل بھی نہیں کیا۔ تو مثلا تو ان تمام دلائل کو جوڑ کر علماء نے بات پیش کی کہ ہاں بے شک غسل جمعے کے دن غسل کرنا یہ افضل تو ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو جمعہ تو صحیح ہوگا لیکن غسل جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا، جو اضافی ثواب جو ملنا چاہیے نہیں ملے گا، لیکن جمعے کا خطبہ سننے کا ثواب، جمعہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا، یہ حق ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جمعے کا غسل کب ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں سے بھائی کہ جمعے کے غسل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کئی علماء نے یہ بات پیش کی کہ جیسے امام ابن حزم ہیں اور اسی طرح امام نووی، بہت سارے علماء کی تحقیق یہ ہے، خاص طور پہ امام نووی کہتے ہیں اگر کوئی شخص جمعے کا غسل جو ہے فجر سے پہلے بھی کرتا ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا، مطلب آپ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں تاکہ آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو نہ آئے، آپ فریش ہو کے جائیں، اچھے خوبصورت لگیں۔ تو یہ تمام باتیں جو جمعہ سے کچھ پہلے کرنے میں جو یہ خوبیاں حاصل ہوتی تو وہ خوبیاں جو ہے آپ بہت پہلے اگر غسل کریں گے تو خوبیاں حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ امام مالک تو یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے غسل کرتا ہے اور غسل کر کے ناشتہ کر کے پھر جاتا ہے جمعہ کے لیے تو پھر اس دوران جو ہے ناشتے کی وجہ سے جو ہے اس کو پسینہ نکل آتا ہے، تو یہ بھی میں افضل نہیں سمجھتا۔ تو افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے جمعہ کے قریب نکلیں، یعنی جمعہ کے لیے نکلنے سے کچھ پہلے غسل کریں، لیکن یہ سہولت سب کو نہیں ہوتی صاحب ہے، جیسے کوئی میس کا سسٹم ہے، کوئی کمپنی کے واش روم سے حمامات ہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہے
آخر میں جاؤں گا جو ہے 11:15 بجے آج کل ہو رہا ہے ماشاءاللہ 11:20 کے آس پاس, تو پھر میں جو ہے 10:30 یا 11:15 پہ کروں گا, تو پھر کمپنی کے 100-200 آدمی کا غسل مکمل نہیں ہوتا. تو جس کو جب موقع ملے گا اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن رات کا معاملہ صاحب ذرا بہت ہی یعنی اوور لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے مقصد پورا نہیں ہوتا. پھر آپ رات میں غسل کریں گے, پھر سو جائیں گے, پھر پسینہ نکلے گا, تو جو جمعے کا جو غسل جو مقصد ہوتا ہے مقصد پورا نہیں ہوتا. تو آپ صبح میں اٹھ کے تھوڑا سا جلدی جو ہے جمعے کا غسل آپ کریں, تاکہ جو غسل جمعہ کا جو خصوصی ثواب آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے. انشاءاللہ تعالی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ جو گاڑی وغیرہ جو ہے نا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ بات نیپال سے ہے جی. تو اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قانون بنا ہے ادھر جو ہو جائے گا تو اتنا پیسہ لیا جائے گا, یعنی اس کو ڈرائیونگ جو بھی کرتا ہے وہ اگر لگ گیا تو گاڑی والا کو 5 لاکھ 7 لاکھ جو بھی ہے وہ دیا جائے گا. تو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا؟ جی وہ پبلک کی طرف سے جو آدمی مارتا ہے وہ گورنمنٹ نے قانون بنایا, تو وہ تو ہر ملک میں شاید ہوگا پتہ نہیں, لیکن نیپال میں ہے. تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے وہ اگر وہ پیسہ ملتا ہے تو وہ پیسہ وہ تو نہیں دیتے ہیں ہاتھ میں, اگر وہ دیتے ہیں تو وہ جائز ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ اگر وہ دیتے ہیں تو بینک میں دیتے ہیں, یہ ڈپوزٹ کرتے ہیں 10 سال, اس میں سے سود ملتا ہے, تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اچھا نہیں, ڈپازٹ کا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ رقم کس بنا پر, یعنی ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کیا, غلطی ڈرائیور کی ہے, ہاں, اور پھر ڈرائیور کو پیسے بھی ملتے ہیں, یہ کیسے؟ نہیں وہ جو مر گیا اس کو گھر, اچھا جو ایکسیڈنٹ میں جس کی ڈیتھ ہو گئی, جی اس کو گھر والوں کو جو پیسہ ملتے ہیں, اچھا پیسہ ہاتھ میں نہیں دیتے, وہ پیسہ دے کے 10 سال کا ڈپوزٹ کرتے ہیں, اس میں 10 سال کا وہ سود لے کے وہ آدمی کو ملتا ہے, یعنی اسی کے نام سے ڈپوزٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اور وہ 10 سال کے بعد پھر وہ رقم ودرا کرا سکتا ہے؟ جی وہ دے دیتا ہے, یعنی بینک والا 10 سال کے بعد دے دیتا ہے. 10 سال کے بعد, ٹھیک ہے. وہ پیسہ سود اس میں سے جی اب بات ہے. اور دوسری بات, وہ پیسہ لینا اس کے لیے صحیح ہوگا, حلال ہوگا یا حرام ہوگا ہمارے اسلام قرآن حدیث کے؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ. اور دوسری سوال ہمارا یہ ہے جی کہ جب ہم گھر ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں تو سفر میں ہم کیا پڑھے, چاہے جہاں بھی تھوڑا ہی دور جائیں تو کیا دعا پڑھے؟ اور اگر ہم سفر کرتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا پڑھتے ہیں, تو یہی دعا ہم کو کافی ہوگا سب طرح کے لیے یا دوسری سفر کے لیے دعا ہے؟ اس کو چلنے کے لیے سفر کے جو پیدل چل رہے ہیں اس کا دعا الگ ہے. اچھا نہیں, ابھی جو آپ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر رہتے ہوئے آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں, جب آپ نیپال سے یہاں آ رہے تھے اس وقت؟ یہاں سے ہم ڈیوٹی یہاں پہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. ہم کیا دعا پڑھیں انشاءاللہ؟ اور ملک جا رہے ہیں تو وہ تو سبحان اللہ جی, وہ تو ہم کو شاید یاد ہے, یہ صحیح کیا ہے انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. یہی دعا پڑھے تو قرآن اور حدیث کے روز ضرور اللہ تعالیٰ ضرور بھائی, خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, پہلا سوال محترم کا کہ ان کے ملک میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اور اس ایکسیڈنٹ میں کوئی فرد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس فوت ہونے والے کے پسماندگان کو, اس کے بیوہ کو گورنمنٹ کی طرف سے رقم دی جاتی ہے, بینک میں ڈپازٹ ہوتی ہے وہ رقم اور اس پہ سود ملتا ہے. ایک تو سود کا جواب دینا ہے, دوسرا یہ کہ وہ رقم ان کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں. جی صاحب بھائی, اس بارے میں دین اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے صاحب بھائی کہ اگر اس طرح کا کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے 2 طریقے کے اس میں کفارے کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں. ایک تو اسے چاہیے کہ غلام آزاد کرے, غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر وہ روزے رکھے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ, سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں بتایا گیا کہ دیت دی جائے, اور یہ دیت دی جاتی ہے میت کے گھر والوں کو, لاحقین کو جو ہے وہ دیت دی جاتی ہے.
تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اس کے جانے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا جو خسارہ ہوا اس خسارے کی تلافی کے طور پر تو تلافی کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک تلافی یہ ہے کہ وہ اس کے پاس روزگار تھا اور اس کے گھر والوں کے لیے اس پیسے کے ذریعے بزنس کرنے کے لیے کچھ سہولت وغیرہ مل جائے گی. اور دوسرے نمبر پر جو انسان کے دل میں جو غصہ رہتا ہے تو غصہ بھی جو ہے اس میں انشاءاللہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. ایسی بہت ساری جو ہے چیزیں بہت ساری حکمتیں ہیں دین اسلام نے ان حکمتوں کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات پیش کی. تو اس میں دیت بالکل حق ہے, بالکل آپ لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو سے بھائی یہ کہا جانا کہ دیت کے سلسلے میں 10 سال تک انتظار کیا جائے گا تو پھر جو ہے جو فوت ہو گیا ہے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے یہ بالکل ناانصافی ہے. تو یہ وہ استفادہ کیسے کریں گے؟ ایک تو جو کمانے والا تھا وہ تو جا چکا, 10 سال تک انتظار کریں گے, پھر جو اس کے مستحق تھے ان میں سے پتہ نہیں ہے کتنے لوگ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے, کتنے ضرورت مند تھے پریشان ہو جائیں گے. تو پھر اب ہو سکتا ہے مقامی قانون اس طرح ہوگا, ہمیں نہیں پتا, لیکن جو دیت ہے جو بھی اس طرح کا جو معاوضہ ملتا ہے وہ فوری دے دیا جائے تاکہ جو گھر والے ہیں وہ اس معاوضے سے بھرپور استفادہ کر سکیں. لیکن چونکہ وہ ان گھر والوں کا حق ہے وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اندازہ آپ یہ لگائیں کہ اس میں سے جو ہے اگر بینک والے بتاتے ہیں کہ اس میں سے اصل جو رقم ہوتی ہے وہ یہ ہے اور سود یہ ہے تو پھر آپ سود کو الگ کریں, اصل رقم جو ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کریں. سود کی رقم جو ہے جو غریب مسلمان محتاج ہیں تو آپ ان کے پاس جو ہے پہنچا دیجیے, اور اس طرح جو ہے اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. جیسے جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال محترم کا کہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے سفر کی کون سی دعا پڑھی جانی چاہیے؟ صاحب اس کے لیے کچھ الگ سے دعا نہیں ہے, اور عمومی جو دعائیں ہوتی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملتی ہے تو ہم جو ہے انہی دعاؤں کو جو ہے اپنائیں. اور اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب پیارے نبی اپنے گھر سے جو ہے روانہ ہوتے تو آپ صحابہ کرام کو تعلیم یہ دیتے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس دعا کے سلسلے میں جو ہے پیارے نبی یہ بات پیش فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس دعا کو سن کر جب اس بندے کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے شیاطین جو جمع ہوتے ہیں وہ اس کے قریب سے ہٹ جاتے ہیں کہ دیکھو جیسے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تو ان احکام کی روشنی میں شیاطین اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ اس بندے کو بھٹکا نہیں سکتے, اس بندے کو خسارہ نہیں پہنچا سکتے, اس بندے کو اپنے کام سے ادھر ادھر جو ہے متوجہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بشارت دی گئی کہ فقد ہدیہ و وقیہ و خفیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اس کے کام اللہ تعالیٰ پورے کرے گا اور جہاں بھی جائے وہ صحیح مقام پہ پہنچے گا, اور اس کے لیے کوئی مشقت جو ہے لاحق نہیں ہوگی. تو پھر شیاطین اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کبھی بھی چاہے آپ آفس کے لیے جائیں, مسجد کے لیے جائیں, کسی ڈیوٹی پہ جائیں, کسی کے پاس ضیافت کے لیے جائیں یا پھر اپنے ملک کے لیے جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں. تو ہوگی بھائی پہلی بات. اب آتی دوسری بات کہ جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ دعا الگ ہوتی ہے, یعنی سواری پہ بیٹھنا الگ ہے, پیدل آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کو جانے کے لیے, کسی کام کے لیے, ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, تو پھر ان دونوں دعاؤں میں فرق رہتا ہے. یعنی اگر آپ سواری پر بیٹھے نہیں تو پھر ایسے ہی آپ سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ دعا آپ کیسے پڑھیں گے کہ اس سواری پر میں بیٹھا ہوں جو سواری اللہ تعالیٰ نے مجھے مسخر کر کے دی ہوئی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ پیارے نبی بے شک یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی یہ بھی دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. تو یہ دعا پیارے نبی عام طور سے جو ہے پڑھا کرتے تھے, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. تو مطلب یہ ہوا صاحب بھائی کہ جب آپ گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا جو وہ دعا پڑھیں, اگر سواری پہ بیٹھتے ہو چاہے یعنی سفر آپ کا فلائٹ میں بیٹھنے کا ہو, بس میں بیٹھنے کا, اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھنے کا, یہاں تک کہ پرانے دور کے لحاظ سے گھوڑے اور اونٹ پہ بیٹھنے, کسی پر بھی بیٹھنا ہو تو ایسی صورت میں جو ہے جو سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھی جائے گی. ورنہ جب آپ سواری پہ بیٹھیں گے نہیں تو پھر سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. اور چونکہ یہاں وہ ڈیوٹی پہ جانے کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو مولانا اس میں سفر کی دعا پڑھ لی, اب اس کے بعد آفس آنے تک یا سائٹ پہ پہنچنے تک اگر ٹائم مل رہا ہے تو پھر اس میں اور بہت سی دعائیں مانگی جانی چاہیے, اور اس میں آسان ترین جو ہے وہ تو پھر سبحان اللہ
अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अजर के लिहाज से बहुत ज़्यादा और अदाई के लिहाज से बहुत आसान दुआ है। अगर इसे याद कर ले तो मुसलसल ये पढ़ते रहें, बहुत इसका अजर है। जी साहब भाई, सही मुस्लिम में आप जो बता रहे हैं साहब भाई, सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है जो फजीलत आप बता रहे हैं कि इन अल्फाज को जो है यानी सिर्फ एक दफ़ा जो है दुआ पढ़ ली और खामोश हो गए, उसके बजाय माशाअल्लाह गाड़ी आपकी जारी है, तो आप मुसलसल जो दुआ आपके जहन में आती है, जो साहब भाई ने तस्बीहात बताई हैं कि उसमें अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की तारीफ जो बयान की जाती है, तो इन अल्फाज पर मुश्तमिल तस्बीहात को जो है हमें चाहिए कि दोहराते रहें, ताकि जो वक्त आपका गुजर रहा है खाली गुजरने के बजाय सवाब में गुजरेगा। और जितना ज्यादा अल्लाह ताला का हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारा जिक्र करता है, हमें याद करता है। और दूसरी बात है साहब भाई की जो हदीस जिसमें बताया गया है कि मेराज के मौके पर जब प्यारे नबी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि आप अपनी उम्मत से कहें कि आपकी उम्मत जो है जितना ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करेगी तो उतने ही ज्यादा उनके लिए जो है जन्नत में दरख्त लगाए जाएंगे। तो बहुत सारे फजाइल, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, अल्लाह ताला जो है तुमको याद करेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला के जिक्र से जो है मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान हासिल होता, खुशी हासिल होती है। तो ये भरपूर फ़ायदा उठाएं, यानी जो सफ़र के आगाज़ की दुआ के साथ साथ तस्बीहात भी पढ़ते रहें ताकि सवाब आपका जो है वो जारी रहे इंशाअल्लाह। जिससे इंशाअल्लाह ताला। और चूँकि अब हमारा वक्त जो है ना वो SMS के सवालों की तरफ आ रहा है, उसका वक्त शुरू हो गया तकरीबन, वरना मैं चाह रहा था कि ये जो 4 तस्बीहात है ना, इसके बारे में एक हदीस जो सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में है उसका अजर इतना ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त होगा, अगर मुमकिन हुआ तो अगले हल्के में इंशाअल्लाह उसकी तफसील बता देंगे। और लेकिन ये इसका एहतमाम ज़रूर किया जाना चाहिए इन 4 तस्बीहात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। और आते हैं SMS के सवालों की तरफ टेलीफोन का सिलसिला रोकते हुए। और SMS में आज का पहला सवाल है किस नंबर से, 36 नंबर है। पूछ रहे हैं कि क्या नमाज से पहले कोई दुआ है? जी साहब भाई, दर हकीकत जो है अरबी ज़बान में जो सलात का लफ्ज़ है साहब भाई, सलात खुद जो है वो यानी दुआ, सलात का माना ही दुआ है। और नमाज रहती है दुआओं से भरी हुई, जिसमें हम मुसलमान का दिल और मुसलमान की ज़बान, मुसलमान का जिस्म, ये सब चीज़ें जो है इबादत में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो इंसान के तमाम आज़ा जो है वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। और जहाँ तक मौसूफ का मकसद अगर ये है कि नमाज से पहले बाज़ हज़रात जो नीयत जो करते हैं तो वो अगर मुराद है तो फिर इसके बारे में ये कहेंगे कि बेशक नीयत जो है जिस तरह तमाम इबादत के लिए शर्त है उसी तरह जो है नमाज के लिए भी शर्त है। और इसके बारे में बुखारी और मुस्लिम में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से हदीस मरवी है, प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर होता है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। तो इस एतबार से जो है नीयत करना नमाज से पहले शर्त है और ये नीयत नमाज के अंदर शुरू से आखिर तक जारी रहेगी कि मैं ये नमाज अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक कौन सी नमाज उस जहन में रहे ये नमाज अदा कर रहा हूँ। तो साहब ये हो गई पहली बात। अब आती दूसरी बात कि इसको दुआ पढ़ना नहीं कहते, आप नीयत करना कहेंगे कि आपके दिल में सोचा, आपने नीयत की तो फिर ये नीयत आपके लिए काफ़ी होगी। अब आती दूसरी बात साहब भाई कि अगर मौसूफ का मकसद ये है कि बाज़ हज़रात जो है अल्लाह, यानी जो हदीस के अंदर जो अल्फाज हमें मिलते हैं कि अल्लाह अकबर कहने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, सना हम जिसे कहते हैं दुआ इफ्तिताह, आगाज़ करने की दुआ, तो अगर ये है नमाज से पहले दुआ सूरतुल फातिहा से पहले हम जो पढ़ते हैं तो ये दुआ तो प्यारे नबी से ऐसी दुआएं बहुत सारी साबित हैं। जैसे बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है एक हदीस जो है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, एक दुआ है। और दूसरी दुआ जो है जो अबू दाऊद और तिरमिज़ी में जो है ये दुआ जो मरवी हज़रत आयशा से वो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अल्बानी रहमहुल्लाह ने इससे मुस्तनद बताया है। तो ये दुआएं जो है अल्लाह अकबर कहने के बाद पढ़ी जाती है, यानी तकबीर तहरीमा से पहले नहीं। लेकिन साहब भाई बाज़ अफराद ऐसे हैं जो तकबीर तहरीमा से पहले एक दुआ पढ़ते हैं, वो है वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला
لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین مثلا. تو اس دعا کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے تو اس کی تشریح ہمیں ملتی ابو داؤد کے اندر. ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة کبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. اس حدیث کے اندر جو ہے صراحت ہمیں مل جاتی ہے کہ پیارے نبی نے تکبیر تحریمہ کے پہلے نہیں بلکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے کے بعد، یعنی جب نماز کا آغاز آپ نے کر دیا، نماز کا آغاز آپ نے کیا، تو اس کے بعد جو ہے پیارے نبی نے وجہت وجہی کی جو ہے وہ دعا آپ نے پڑھی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ایسی کوئی دعا نہیں ہے، نیت کریں گے، نیت دل میں کریں گے، ارادہ کریں گے نماز کا، پھر اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں تو اس کے بعد کوئی بھی دعا آپ جو پڑھنا چاہیں وہ بھی یہ مستحب ہے بھائی. جو دعا ہے یہ جو اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم یا وجہت وجہی، یہ جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعائیں پڑھیں، لیکن ان دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو بھول جاتا ہے یا پھر جلد بازی میں ہے، مثلا وقت کم ہے، یا پھر امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر دیا، تو پھر یہ دعائیں خود بخود ساقط ہو جاتی، ان دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس طریقے سے بھائی موصوف نے جو سوچا، پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں سوال کیا تھا، لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آئی ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ جواب اس طرح پیش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. عبد الماجد صاحب کا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کون سے نیک کام کرنے چاہیے یا نیک کام کرنے ہوتے ہیں؟ جیسے بھائی یہ سوال تو بہت اہم ہے اور اس کا جواب جو ہے شاید 2-3 منٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جب ہم آیات و حدیث پہ غور کرتے ہیں تو کئی اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پیارے نبی کی رفاقت جو ہے آخرت میں جنت میں حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ان میں سے ایک حدیث سے ایک دلیل جو ملتی ہے پہلے نمبر پر بخاری اور مسلم میں، وہ ہے پیارے نبی سے اگر کوئی شخص آپ کی جو نبوت ہے تو آپ کی نبوت جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے اور آپ سے محبت رکھتا ہے تو پیارے نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کی رفاقت ہمیں مل سکتی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے صحیح مسلم میں حضرت ربیعہ سے حدیث ملتی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کی وجہ سے پیارے نبی کی رفاقت مل سکتی ہے. اور تیسرے نمبر پر جو بات ہمیں ملتی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے بھی پیارے نبی کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ہے جن کے پاس حسن اخلاق، جو اچھے اخلاق والے ہوں، تو اچھے اخلاق والے جو ہوتے ہیں تو ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بھی پیارے نبی کی رفاقت جو ہے وہ جنت میں مل سکتی ہے. اور اس بات کی دلیل ترمذی میں حضرت جابر سے ملتی ہے. اور اسی طرح جو ہے ترمذی میں حضرت ابن مسعود سے حدیث ملتی ہے کہ پیارے نبی پر جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھیں گے ان کو بھی جو ہے پیارے نبی کی رفاقت جنت میں انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے. اور ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ثوبان وہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان پیارے نبی کو بہت چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو دیکھے بنا گھر پر نہیں بیٹھ سکتا، جب بھی گھر جاتا ہوں بے چین ہو کر آپ کے پاس آتا ہوں. آپ جو ہے قیامت کے دن جنت میں پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے اونچے مقام پہ رہیں گے، تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں دور رہیں گے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوگا. تو پیارے نبی نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی جو سورۃ النساء کی آیت 69 اور 70 میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ان کی صحبت عطا کرے گا. تو یہ آیت سن کر صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے. تو مطلب یہ ہوا سب ہے کہ اسباب ایسے ہیں جن کے ذریعے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے پیارے نبی کی صحبت میں، پیارے نبی کی رفاقت میں، جنت میں انشاءاللہ رہنے کا موقع مل سکتا ہے جسے انشاءاللہ. اور ممکن ہو کہ یہ سب طریقے آزما لیں، لیکن اگر آزمانے بلکہ اس پہ عمل کر لیں، اور اگر نہیں تو کم از کم یتیموں کی کفالت والا سلسلہ شروع کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو روزانہ ہی اور کثرت سے ہی بھیجنا چاہیے. اور اس میں اگر وہ بھی ذکر کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ مجھ پر دودھ بھیجتا ہے تو اس پر میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور توفیق طلب کرتے ہوئے ساتھ میں کوشش بھی بہت ضروری ہے.
جی صاحب بھائی یہ اہم ہے صاحب بھائی, عمل اہم ہے. جی ہاں صاحب. جزاک اللہ خیر مولانا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. اور سامعین, دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت. ہمارے مشرق وسطیٰ میں جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان پہ ذرا نگاہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اللہ کے دشمنوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ان کا ساتھ دینے والوں کو نیست و نابود کرے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ مظلوم مسلمانوں کو, چاہے وہ فلسطین میں ہوں, یمن میں ہوں, لیبیا میں ہوں, دنیا میں بے شمار مقامات ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو, ہمارے سب دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جانیے